السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام شبیر دی قائد پبلک اسکول حاصل پور پروگرام EVS فیز 15 سے آپ کی خدمت میں پیف کے حوالے سے نئی اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں۔ انتہائی باوثوق ذرائع سے پیف کے اندر کی خبر ہے کہ اس میں چند زیادہ تر خبریں ہمارے لیے پریشان کن ہیں۔ اس میں چند ایک باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور ان کو یہ پیف کے فیوچر کے بارے میں جو پلاننگ کی جا رہی ہے اس کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے جو ہے ریمیننگ کرنٹ پیمنٹس مارچ اپریل مئی 2020، یہ FAS کی مارچ کی پیمنٹ، مارچ اپریل اور مئی کی، جبکہ EVS اور NSP کو مارچ کی پیمنٹ ہو چکی ہے کٹوتی کے ساتھ، لیکن ان کی اپریل اور مئی کی جو ہے وہ رہتی ہے۔ اس پیمنٹ کے متعلق خبر یہ ہے کہ جو 19 کو ہمارا احتجاج ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مے بی کل منڈے کو شاید پیف کی سائٹ پہ یا جو ٹویٹر ہے اس پہ شاید یہ پیمنٹ کی خبر آ جائے، لیکن پیمنٹ ملے گی صرف 1 ماہ کی، یعنی وہ جیسے بھی کریں گے، 3 ماہ کی ایڈجسٹمنٹ کریں، 2 ماہ کی ایڈجسٹمنٹ کریں، تو ساری ایڈجسٹ کر کے ہمیں 1 ماہ کی پیمنٹ دیں گے تمام پروگرامز کو، EVS کو بھی، NSP کو بھی، FAS کو بھی، اور باقی جو پیما اسکول ہیں ان کو بھی صرف 1 مہینے کی پیمنٹ کی جائے گی۔ دوسرا مسئلہ جو ہے ڈیڈکشن آف انویریفائڈ ایبسینٹ ڈراپ آؤٹ ایٹسٹرا اسٹوڈنٹس، یعنی جو بھی انہوں نے ڈیڈکشنز لگائی ہیں اس کو، جیسے کہ شیئر بھی کیا ہوا تھا شبیر ہاشمی صاحب نے کہ MD بہت چالاک اور انسان ہے، اور وہ جو ہے پوری چالاکی کے ساتھ ہمیں بیوقوف بھی بنا رہا ہے اور ہمارے فنڈز کو بھی خرد برد کر رہا ہے۔ تو اس میں جیسا کہ اس کو عدالت سے 18 تاریخ کی پیشی ملی ہے، 18 جون کی، تو یہ پیمنٹ اس نے جیسے کہا ود ہیلڈ رکھیں گے، تو یہ جب تک ہماری نئی مانیٹرنگ نہیں ہوتی تب تک یہ ہمیں یہ ریڈکشن کرتے رہیں گے، اور جو پیمنٹ جو ہے اس 1 مہینے کے بعد، ویسے بجٹ جو ہے وہ جون میں آئے گا، اور بجٹ میں اس کا ایلوکیٹ ہوتے ہوئے، فنڈز ایلوکیٹ ہوتے ہوئے، سارا کچھ کرتے کراتے یہ جو پیمنٹس ہیں ہمیں ملیں گی تقریباً اگست یا ستمبر میں، اور وہ بھی یہ کٹوتیاں ہمیں واپس جو MD کا ہے ارادہ وہ واپس لینے کا نہیں ہے، کہ نئی مانیٹرنگ تک جیسے یہ پیمنٹ ہے اسی طرح کی جائے، اور باقی جو ہے جس طرح سے ہماری رجسٹریشن کی پیمنٹ جو ہے جو ان کی ود ہیلڈ ہے ان کو بھی تاحال نہیں مل سکی، تو یہ ریڈکشن جو بھی کر رہے ہیں یہ ان کا واپس دینے کا ارادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جی انکریز ان پیمنٹس فرام دی نیو فسکل ایئر 2020-2021، یہ جو نیا بجٹ گورنمنٹ پیش کر رہی ہے اس میں اضافہ جو ہے ہماری فیسز میں، جو پیف سکولز کی فیسز ہیں جو 550 روپیہ پرائمری تک ادا کر رہے ہیں، 600 روپیہ مڈل کا، اور آگے جو ہے وہ 900 1100 یا جتنا بھی ہے وہ ادا کر رہے ہیں، تو یہی رہے گا۔ اس میں ابھی تک جو آفس کی بات ہے، آفیشیل جو ہے وہ یہی ہے کہ اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا، اور یہی پیمنٹس ہمیں دی جائیں گی۔ اس کے بعد جو ہے بجٹ ایلوکیشن فار پیف ان نیو فسکل ایئر 2020-2021، اس میں بجٹ جو ہے جو سننے میں آیا ہے کہ بجٹ وہ پہلے 20 ارب یا 21 ارب یا 23 ارب جتنا بھی تھا، اب اس کو کم کر رہے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ اس میں اضافہ کیا جائے اس میں کمی کر رہے ہیں، اور اس کمی کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو حاضری کے حساب سے انہوں نے SOPs بنائے تھے 80% کی، تو اس کی یہ متوقع ہے کہ وہ گورنمنٹ سکولز کی طرح 92% حاضری پہ شاید وہ چلا جائے، اور کہ ہر مہینے بچوں کی حاضری جو ہے وہ 92% ہوگی، اور اس سے کم جو ہے وہ
وہ اتنی ہی پیمنٹ ملے گی، جیسے 80% کا انہوں نے قانون بنایا تھا ایک، 92% حاضری پہ پیمنٹ پوری ملے گی۔ اور وزٹ جو ہے، جو ہمارے اسکول کا وزٹ جو ہے وہ سال میں 2 دفعہ ہوتا ہے، 2 دفعہ مانیٹرنگ ہوتی ہے، اس کو وہ منتھلی بیس پہ لائیں گے، یعنی ہر مہینے مانیٹرنگ ہوگی، اور 92 سے جتنی حاضری کم ہوگی اتنی ہی پیمنٹ جاری کی جائے گی۔ 92% تک حاضری پہ پیمنٹ پوری 100% کی جائے گی۔ تو بجٹ میں انہوں نے اسی طرح سے بجٹ کو کم کر کے اور اسی طرح سے ہمیں انہوں نے ٹیکہ لگانا ہے، حاضری کو ایشو بنا کے، ان ویریفائڈ اسٹوڈنٹ کو ایشو بنا کے، یعنی وہ ساری ان کی پلاننگ تیار ہے۔ اس کے بعد ہے جی کینسلیشن آف پیپ اسکولز۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ گورنمنٹ اسکولز کی تعداد کو مینٹین کرنے کے لیے یا اس کے بڑھانے کے لیے جو 1 کلومیٹر کے اندر جو پیپ اسکولز ہیں ان کے لیے منصوبہ تیار ہے کہ ان کو کینسل کیا جائے گا کسی نہ کسی طرح سے، یہی شرط لگا کے کہ یہ ایس او پیز کے خلاف ہے۔ لیکن وہ 2016 کے بعد انہوں نے یہ اپلائی کیا تھا کہ 1 کلومیٹر والی شرط، اس سے پہلے صرف این ایس پی اسکولز کے لیے تھی، ای وی ایس اور ایف ای ایس والوں کے لیے نہیں تھی۔ تو یہ ساری باتیں آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے لیڈران شبیر ہاشمی صاحب، پروفیسر عدنان صاحب، اقبال چوہان صاحب، فرید بنگش صاحب اور باقی جو بھی ہمارے لیڈران ہیں ان سب کا دھرنے میں ساتھ دیں۔ 19 تاریخ کو پورے زور و شور کے ساتھ جو ہے، پورے جوش و جذبے کے ساتھ کشتیاں جلا کے لاہور میں احتجاج میں بھرپور حصہ لیں۔ اور اس میں لیڈران کے لیے ایک میری گزارش ہے کہ کیونکہ وہ سارے اس دھرنے کو، احتجاج کو لیڈ کر رہے ہوں گے، تو اس دفعہ بھی وہ ہمیں جو حکومتی ارکان ہیں یا جو اپوزیشن والے ہیں وہ کوشش کریں گے کہ ہمیں وہی لالی پاپ دے کے ٹرخا دیا جائے۔ لیکن اس دفعہ کبھی بھی آپ نے جو مذاکرات کرنے اسی طرح سے ہیں کہ ہمارے جو مطالبات ہیں پیمنٹ میں، جو 3 ماہ کی پیمنٹ ہماری رہتی ہے اس کو ریلیز کروانے کا، اس کے بعد جو ہماری کٹوتیاں ہیں وہ فوری واپس کرنے کا، اور باقی جو اسکول وہ کینسل کی خبر چل رہی ہے اس کے بارے میں بات، اور اس کے بعد جو فیس میں اضافہ ہے وہ، اور یہ جو نیا ایشو چل رہا ہے اسکول کی رجسٹریشنز کا، کہ اسکول کی جن کی رجسٹریشن انہوں نے جمع نہیں کروائی، جن اسکولز کی نئی رجسٹریشن یا ان کی جو زائد المیعاد ہے یعنی ایکسپائر ہو چکی ہے، وہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹس 31 مئی تک کا وقت دیا ہے۔ تو اس میں بھی ان سے بات کی جائے کہ جو رجسٹریشن ہے وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی سی ای او صاحب نے کرنی ہوتی ہے، تو وہ ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے کہ ہم، اگر ہمارے بس میں تو ہم تو آج ہی کروا لیں، لیکن وہ دفتروں کا آپ سب پیف والوں کو پتہ ہے کہ کس طرح سے وہ ذلیل کرتے ہیں، اور رجسٹریشن جو ہے وہ فائل کو ویسے ہی پھینک دیتے ہیں، اور جب تک انہیں پیسے وغیرہ نہ لگائے جائیں وہ اس کے بغیر رجسٹریشن نہیں کرتے، یعنی معاملے کو لٹکائے رکھتے ہیں۔ تو ان سکولز کا بھی سوچیں، یہ 6-7 باتیں جو ہمارے مطالبات ہیں، لیڈران کوشش کریں کہ ان کا نوٹیفیکیشن ہونے کے بغیر، یعنی نوٹیفیکیشن جب تک نہ ہو تب تک دھرنا ختم نہ کیا جائے، اور جو باقی ساتھی ساتھ جائیں گے وہ بھی صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں وہاں پہ، اور پرامن احتجاج ہم نے کرنا ہے، اور اس میں ہم نے اس دفعہ واقعی کشتیاں جلا کے جانا ہے کہ کسی طرح سے ہم نے ان نوٹیفیکیشن لیے بغیر ہم نے اس دھرنے کو ختم نہیں کرنا، چاہے ہمیں عید تک وہاں بیٹھنا پڑے۔ تو ہمت مردہ مدد خدا، یہ ہمارا حق ہے، اور یہ حق ہمارے ملک میں چھیننے سے ملتا ہے، صبر و تحمل سے، اور یہ پیار محبت سے یہ نہ ماننے والی گورنمنٹ ہے اور نہ مانے گی۔ تو مراد راز صاحب نے تو سوچا ہوا ہے کہ اس نے گورنمنٹ سکولز کو کامیاب کرنا ہے، اور پیپ سکولز کو اس نے جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگانا ہے۔ جیسے آپ سارے اس کی پالیسی دیکھ رہے ہیں، جب سے گورنمنٹ آئی ہے اس نے ہمارے خلاف ہی سارے حربے استعمال کیے ہیں،
کبھی حاضری کا پرابلم، کبھی جو ہے وہ کٹوتیاں، اور اسکول چلانے کے لیے نہ فنڈز ٹائم پہ دیتے ہیں نہ کچھ دیتے ہیں. یہ ساری چیزوں کا حل واحد یہی ہمارا احتجاج ہے، اور یہ ہماری آخری امید ہے. اگر اس دفعہ بھی ہم لالی پاپ لے کے واپس آ گئے، یا حکومتی ارکان سے مذاکرات ہمارے اس لیول پہ نہ ہو سکے، تو پھر جو ہے ہمیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. پھر وہ ساری اپنی مرضی کریں گے. بورڈ آف ڈائریکٹر کا بھی خبریں چل رہی ہیں کہ وہ جو ہے سیکٹری اسکول سے جو ہے وہ منظوری ہو کے جا چکی ہے. مراد راز صاحب نے 24 ارکان کا نام دیا ہے، یعنی ہر بورڈ آف ڈائریکٹر کا جو ممبر ہے اس کے مقابلے میں اس نے 3 نئے ممبرز دیے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک چن لیں. تو وہ بھی عن قریب جو ہے وہ، اگر ہمارے احتجاج میں جان نہ ہوئی اور ہم اپنے مطالبات نہ منوا سکے، تو وہ بورڈ آف ڈائریکٹر چینج ہوئے گا، پھر مراد راز اپنی مرضی کرے گا. تو ساری گزارشات کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے سروائیول کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں. تمام دوستوں کا، تمام پارٹنرز بھائیوں کا بہت شکریہ. اور جو بھی پیف کی طرف سے آفیشیل جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کو اسی چینل پہ ملتی رہیں گی. تو جو نئے ساتھی ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ تمام ضروری معلومات تمام دوستوں تک پہنچتی رہیں. بہت شکریہ.